امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اب یہ پہلا جو ناقض ہے اسلام سے، دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دینے والا جو عمل ہے، اس عمل کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو دائرہ اسلام سے خارج کون سی چیز کرے گی؟ وہ شرک اکبر۔ اسی لیے ابھی ہم یہاں پر شرک اصغر کو ذکر نہیں کریں گے، شرک اکبر کے بارے میں ہی آپ کے سامنے بات کریں گے۔ تو شرک اکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے، شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہ جہنم میں لے کر کے جائے، جنت میں آپ نہ جائیں۔ تو کیا شیطان مردود آپ سے شرک سے کم میں راضی ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ شرک سے کم میں وہ راضی نہیں ہو سکتا، اور آپ کو آپ کے اعمال وہ مزین کر کے بتائے گا کہ آپ کتنے اچھے اعمال کر رہے ہو۔ آپ کے جتنے بھی وہ اچھے اعمال جن کو مزین کر کے شیطان آپ کو بتا رہا ہے، شیطان آپ کو بتا رہا ہے، مزین کر کے آپ کے اعمال آپ کے سامنے بتا رہا ہے، تو ان اعمال کو آپ دیکھنا کہ یہ کون سے اعمال ہیں، اور کیا یہ وہی اعمال تو نہیں جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے ہوں۔ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شرک اکبر کی بھی 4 قسمیں۔ اب آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بھائی شرک تو شرک ہوتا ہے، اس کی بھی 4 قسمیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ اور جب تک آپ اس کی 4 قسموں کو نہیں سمجھو گے، جب تک آپ اس کی 4 قسموں کو نہیں سمجھو گے تو یہ شرک آدمی کس طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ دعا میں شرک، آدمی جو دعا کرتا ہے اس دعا میں بھی شرک، کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، خلوص کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ کن کی صفات بیان ہو رہی ہے؟ یہ عرب کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ عرب کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کشتی ان کے بھنور میں پھنس جاتی ہے تو یہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو۔ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اکرمہ ابن ابی جہل جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے اندر بھی گھس جائیں تو ان کو مار دینا، خانہ کعبہ کے اندر بھی چلے جائیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اپنے گھر میں رکا رہے وہ بھی محفوظ، جو اپنے گھر میں چھپ جائے گا وہ بھی محفوظ۔ لیکن کچھ اشخاص ایسے تھے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹے ہوئے بھی ملے تو ان کو چھوڑنا نہیں۔ یہ کسی طرح سے بچ بچا کر کے نکلے اور کشتی میں پہنچے۔ اب جب موج آئی تو وہاں پر سب نے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس موج سے، اس طوفان سے بچا لے۔ تو ان کے دماغ میں بات فوراً آئی۔ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور 8ویں سال میں ہجرت کے مکہ فتح ہوا۔ تب تک ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ ایک لمحہ ان کے سنبھلنے کے لیے کافی ہو گیا کہ جب ہم یہاں پر جو اللہ یہاں پر سمندر کے اندر کام آئے گا وہی ہمارا خشکی میں بھی کام آئے گا۔ تو انہوں نے وہیں سے عہد کیا کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی بخشی تو میں جب پلٹ کر اللہ جاؤں گا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ وہ گئے، ایمان لے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ کیوں کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یہ جو شرک ہے، یہ جو کتنا ہی بڑا نافرمان آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ خلوص کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ خلوص کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب انہوں نے خلوص کے ساتھ توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا۔
تو وہی انہی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں خلوص کے ساتھ، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی طرح شرک کرنے لگ جاتے ہیں جیسے وہ پہلے شرک کر رہے تھے۔ یہاں پہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اپنی ایک دوسری کتاب میں جس کا نام ہے القواعد الاربعہ، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چار قواعد، القواعد الاربعہ، اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور کے مشرکین ابتدائے اسلام کے دور کے مشرکوں سے بڑھ کر ہیں۔ ہمارے دور میں ابھی جو مشرکین ہیں یہ انہوں نے اپنے زمانے میں کہا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے یہ اپنے زمانے میں کہا، 400 سال 500 سال پہلے اپنے زمانے میں کہا، 450 سال پہلے لگ بھگ اپنے زمانے میں کہا کہ آج کے جو زمانے کے مشرکین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج کے جو مشرکین ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ہیں، لیکن وہ جو مشرکین تھے ان کا یہ حال تھا کہ وہ کسی وقت میں اللہ کو تو یاد کر لیتے تھے، کیونکہ وہ مشرک تو صرف خوشحالی میں شرک کرتے تھے۔ ان کا شرک کب ہوتا تھا؟ خوشحالی میں، وہ خوش ہیں، خشکی میں ہیں، ہر طرح کی آفت بلا مصیبت سے پاک ہیں، بیٹھے آرام سے کھا رہے ہیں اور پگرا رہے ہیں، لیکن جب کبھی مصیبت آتی تھی تو اس موقع پر وہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے، گویا وہ یہ مانتے تھے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اس دور کے مشرکین جو ہیں وہ بڑھ کر ہیں، کیونکہ وہ مشرک تو صرف خوشحالی میں شرک کرتے تھے اور تنگی کے موقع پر شرک سے باز آ جاتے تھے، یعنی اب وہ پھنس گئے، کشتی بھور میں پھنس گئی تو وہ اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس سے بچا لے، یعنی اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے تھے، اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیتے۔ جو تو 360 بت کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو یاد نہیں کرتے تھے، مصیبت کے وقت میں وہ اللہ ہی کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن جب حالات ان کے سازگار ہو جاتے تھے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لات منات عزا اور جو 360 ان کے جو بت رکھے ہوئے تھے وہ ان بتوں کو مانا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ جو دعا کو کیوں شرک میں لایا گیا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، ایک عبادت ہے، کیونکہ آپ نے یہ ایک مشہور حدیث ہے بہت کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، اس میں شرک کرنا عبادت میں شرک کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عبادت آپ کو صرف اللہ کی کرنا ہے، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی یہ اصل ہے۔ اب آپ دعا کر رہے ہو اور عبادت دعا میں شامل ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ شرک جو آتا ہے آدمی دعا میں بھی شرک کرتا ہے، وہ کیسے شرک کرتا ہے؟ وہ اس طرح سے، کیونکہ عبادت میں دعا شامل ہے، اب آپ عبادت کر رہے ہو لیکن دعا میں آپ شریک کر رہے ہو، جیسے وہ بلایا کرتے تھے ان کو، لیکن ان کے زمانے کا یہ حال تھا کہ وہ تنگی کے دنوں میں اللہ ہی کو بلایا کرتے تھے اور خوشحالی کے دنوں میں وہ دوسروں کو بلایا کرتے تھے، تو یہ اس لیے اس کو عبادت اس کو شریک کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ دعا میں شرک جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں شرک کرنا عبادت میں شرک کرنا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اسی کتاب کے مقدمے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک عبادت میں شرک شامل ہو جائے تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے، جیسے اگر طہارت میں گندگی شامل ہونے سے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب عبادت یہ دعا کا مغز ہے، اور عبادت میں اگر آپ نے شرک کر لیا تو گویا وہ جو دعا جو اس کا مغز ہے اس میں آپ نے شریک کر لیا، اسی لیے دعا کو جوڑا گیا کس سے؟ عبادت سے۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ایک بہترین مثال آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اگر جیسے ایک گلاس پانی ہے، اس ایک گلاس پانی میں آپ نے چند قطرے پیشاب کے ٹپکا دیے تو وہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک؟
ظاہر سی بات ہے کہ وہ ضائع ہو گیا، وہ پھینکنے کی چیز ہو گئی، اب وہ کوئی کام کی باقی نہیں بچی۔ آپ عبادت کر رہے تھے اللہ رب العالمین کی، اور عبادت کا مغز کیا ہے؟ یہ دعا ہے، اور دعا میں آپ نے غیر اللہ کو شامل کر لیا، تو غیر اللہ سے آپ نہیں مانگ سکتے۔ اگر غیر اللہ سے آپ نے مانگا تو پھر یہ مان کے چلیے کہ آپ نے اللہ کا اس کو شریک منتخب کر لیا اور آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، نیت اور ارادوں میں شرک کرنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جو کچھ بھی چاہتا ہے، اس کے ارادے ویسے ہیں، اس کے ارادے ویسے ہیں، اس کی نیت ویسی ہے، ان کاموں کو کرنے کی طرف ہے۔ وہ دنیا کے طلبگار میں لگا ہوا ہے، آخرت کی طلب میں وہ لگا ہوا نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ اپنی طرف سے آپ کوئی باتیں جوڑ کر کے کیسے بیان کر دے رہے ہو؟ تو علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نیت اور ارادوں میں شرک ایسا سمندر ہے، نیت میں اور ارادوں میں شرک کرنا یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ یعنی جو اس سمندر میں داخل ہو جاتا ہے اس میں بہت کم ہی ایسے ہیں، ان میں سے بہت ہی کم ہی ایسے ہیں کہ پھر انہیں اس سے نجات نصیب ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص اپنے اعمال کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ غیر اللہ کی قربت حاصل کرے، کس لیے کر رہا ہے؟ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کے ارادے میں کھوٹ ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کے ارادے میں کھوٹ ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی نیت میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ اس کے ارادے یہ ہیں کہ غیر ہم سے خفا نہ ہو، ہمیں ڈیٹینشن کیمپ میں نہ ڈالیں، جی ہمیں ڈیٹینشن کیمپ میں نہ ڈالیں، یہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اب یہ بتائیے بھائی کہ جمعے کے خطبے میں کسی صاحب نے کمنٹ میں کیا تھا کہ مولانا صاحب کی اگر باتوں کو مان لیا جائے، مولانا صاحب کی اگر باتوں کو مان لیا جائے تو دویم درجے کا ناگرک بن کر رہنا پڑے گا، دویم درجے کا ناگرک بن کر رہنا پڑے گا۔ تو ارادے سمجھ میں آتے ہیں نا آپ کو، کہ آدمی کی فکر، اس کی تھاٹس اس کو کس طرف لے کر کے جا رہے ہیں؟ اس کی تھاٹس اسے اس طرف لے کر کے جا رہے ہیں کہ یار اگر ہم نے ایسا کیا، ان کی باتوں کو مان لیا، ووٹ دینے سے بچ گئے، ووٹ دینے سے اگر ہم رک گئے تو یہ کیا کریں گے؟ کیا ہوگا کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی نیت میں 1% بھی اگر یہ بات آ گئی تو نیت میں اور ارادے میں انہوں نے اللہ رب العالمین کا ان کو شریک منتخب کر لیا۔ موٹی موٹی بات ہے۔ میں زیادہ اپنی طرف سے کچھ نہ بیان کر کے آپ کے سامنے صرف کچھ چیزیں، کچھ مطلب جگہوں سے میں نے نوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ نواقض اسلام کیا ہوتے ہیں۔ پھر اگر اس کے بعد میں اگر آپ بولو کہ آپ ہمارے بیان میں وہ 47 سیکنڈ کا کلپ بہت چلا، مولویوں کے درمیان میں بھی گیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کہ اس کو کراس کر سکے، کہ جس نے ووٹ دیا وہ مرتد ہو گیا۔ کیسے ہو گیا مرتد؟ دائرہ اسلام سے خارج کیسے کر سکتے ہو آپ؟ ہاں تو آپ کے یہ نیت میں، ارادے میں یہ ہے کہ نہیں کہ آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا؟ اگر اب کی بار پھر مودی سرکار آ گئی تو آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا۔ بنگال میں بھی اگر اس کی جیت ہو جاتی، ہمیں اس سے کیا مطلب کہ کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں اس سے لینا دینا ہے کہ آپ اسلام پر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اسلام پر عمل پیرا ہیں، اسلام کے مطابق آپ کی زندگی گزر رہی ہے، ہاں تو پھر صحیح ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو شریک کر رہے ہو، اور
شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کروا دے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں اور آپ کو احساس تک نہ ہو. یہ کیا شیطان نے کہ آپ دیکھیے آپ کہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ نیت اور ارادوں میں شرک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی ساحل نہیں، یعنی جو اس سمندر میں داخل ہو جاتے ہیں ان میں بہت کم ہی ایسے ہیں کہ پھر انہیں اس سے نجات نصیب ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص اپنے اعمال کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. اب یہ بتائیے آپ کہ یہ جو ووٹ دے رہے ہیں کس کی خوشنودی کے لیے دے رہے ہیں؟ سوچیے آپ، اپنے دماغ میں باتوں کو لائیے آپ. یہ صرف نہیں کہ میں جو بول رہا ہوں وہ آپ مانتے چلے جائیں، اپنے دماغوں کو بھی آپ حاضر رکھیں کہ کس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یا غیر اللہ کی، یا اس کے دل میں ایک چور رہتا ہے کہ یار مجھے یہ کرنا پڑے گا نہیں تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. پھر تمہارا تقدیر پر ایمان کہاں گیا بھائی جان؟ تمہارا تقدیر پر ایمان کہاں گیا؟ اگر تمہارا تقدیر پر ایمان ہوتا تو بنانے اور بگاڑنے والے ذات تو اللہ رب العالمین کی. کل کے درس میں ہی شاید میں نے پڑھا وہ سورہ مائدہ میں کہ واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے اس بات کو پہنچانے کی، آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا. آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ ایسا کر رہے ہو تو اللہ رب العالمین آپ کو بچانے والا ہے دنیا سے. زہر آپ کو کھلانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ پتھر آپ کے اوپر پھینکا جانے والا تھا، آپ کو مارے جانے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ آپ کو راتوں رات آپ کے بستر میں مارنے کی پلاننگ کر لی گئی، اللہ نے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ مشرکین نے آپ کے اوپر غزوہ احد کے موقع پر بے پناہ وار کیے اور یہ بھی مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ بھی مشہور ہو گیا، اللہ نے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو بچاتا رہتا ہے. تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ غیر اللہ سے آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو شخص اپنے اعمال کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ غیر اللہ کی قربت حاصل کرے، ہمیں رائٹ ہینڈ کہا جائے، کمل ناتھ جی کا رائٹ ہینڈ کہا جائے، دیدی کا رائٹ ہینڈ کہا جائے، اس کے لیے کرتا ہے، اسی کے لیے کرتا ہے یہ سب آدمی. تو اچھا مولوی صاحب سے پوچھو آپ کہ مولوی صاحب آپ یہاں پر پروگرام کے لیے آئیں گے تو کتنے پیسے لیں گے؟ تو صاحب ہمارا ایک پروگرام کا، ایک نائٹ کا ہمارا چارج ہے 1,00,000 روپے. تو دیدی کے سٹیج میں گئے تھے تو آپ نے کتنا لیا تھا؟ پھر یہ چلتا ہے صاحب کہ آپ تو صاحب کچھ بھی بولتے رہتے ہو، یہ شب قدر کی رات ہے. تو میں موازنہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آدمی کیسے خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے. اگر یہاں کے مولویوں کو بلا لے کوئی نیتا تو سر کے بل دوڑ کر جائیں گے. چلو اب سر کے بل چلیں، سر کے بل دوڑ کر کے جائیں گے کہ چلو بلاوا آیا ہے، نیتا نے بلایا ہے، چلو چلو بلاوا آیا ہے، فوراً دوڑیں گے. اس کے لیے نہ کرائے کے پیسے مانگیں گے صاحب، نہ پیٹرول کا خرچہ مانگیں گے صاحب، نہ یہ بتائیں گے کہ ہم وقت دیں گے آپ کو، اس کی اجرت لے رہے ہیں. لیکن یہاں پر دین کا اگر کام کریں گے تو اس کے لیے اجرت. وہ ان لوگوں کے اوپر بڑا ترس آتا ہے جو پروگرام میں لائک کرنے کے بجائے ایسا ڈس لائک کرتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ سمجھ عطا کرے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہے کہ تائید کرنے والے بھی سن رہے ہیں اور مخالفین بھی سن رہے، دونوں سن رہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ مخالفین بھی سن رہے ہیں. ہم تو دعا کریں گے کہ مخالفین زیادہ سنیں، کہ کوئی ایک لمحہ آ جائے جیسا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آیا تھا اور وہ راہ راست پر آ جائیں. دیکھیے آپ کی میں آپ کے سامنے بالکل مختصر لے کر کے چل رہا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. تو اور یہ نیت رکھتا ہے کہ غیر اللہ کی قربت حاصل کرے اور غیر اللہ سے اپنے اعمال کی جزا طلب کرے، تو اس فعل کی نیت کو شرک کہتے ہیں. میں نہیں کہتا، یہ میرا فتویٰ، یہ میری بات نہیں. علامہ ابن قیم الجوزی کو مانتے ہو نہیں مانتے، ان کی بات لے لو. سلف صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ان کی بات لے لو. یہاں پر تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مولانا مودودی ایسا کہتے ہیں، سمجھ رہے صاحب؟
تو نہیں, ان کی بات بھی نہیں مانیں گے ہم. ہمارے مزاج سے بات ٹکرا رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں تم کتنے ہی دلائل پیش کرتے رہو, کتنی باتیں آپ پیش کرتے رہو, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. نیت کے شرک کو شرک اکبر میں اس لیے شامل کیا گیا. اب یہ دیکھیے آپ کہ نیت کے شرک کو شرک اکبر میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اس میں تمام تر افعال غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں. نیت یہ ہے کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے, نیت یہ ہے کہ ہم سے خوش ہو جائے. اس کو شرک اکبر میں اسی لیے رکھا گیا. کوئی یہ نہ بولے کہ مولانا صاحب یہ شرک اصغر تھا, آپ نے اس کو شرک اکبر میں لا دیا. شرک اکبر میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں تمام تر افعال, تمام تر کام جو ہوتے ہیں وہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. ریاکاری کا معاملہ جو ہے وہ اس سے جدا ہے. ریاکاری کا معاملہ دکھاوے کے لیے آدمی جو کرتا ہے وہ اس سے جدا معاملہ ہے, وہ آتا ہے شرک اصغر میں. لیکن یہ جو اعمال دوسروں کو رضا کرنے کے لیے آپ کر رہے ہو, یہ شرک اکبر میں آئے گا, یہ شرک اکبر میں آئے گا. دوسری قسم آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ نیت میں, ارادے میں شرک کرنا. اب تیسری قسم, میرا ایسا خیال ہے کہ شرک کی بھی یہ 4 قسمیں آپ نے شاید اس سے پہلے نہیں سنی. کوئی مولوی کیوں نہیں بتاتا صاحب؟ یہ سب جو ساری چیزیں ہیں یہ حوالوں کے ساتھ ہی تو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ ابن قیم نے یہ کہا, ابن تیمیہ نے یہ کہا, محمد بن عبد الوہاب نے یہ کہا, ابن کثیر نے یہ کہا. اس سے پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں لوگ نہیں بتائیں گے. کیوں؟ کہ دل میں کھوٹ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم نے بیان کر دی تو لوگ جوتے لے کر ہمارے پیچھے دوڑ پڑیں گے. آگے تیسری قسم یہ ہے کہ اطاعت میں شرک کرنا. اب دیکھیے آپ کہ آدمی نیت میں ارادے جو اس کے ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ باقی معاملات اس کے رہ جائیں کہ آپ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہو. میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, پھر بھی طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر اس شب قدر میں یہ کمپلیٹ نہ ہوا تو ہم اگلی شب قدر میں بھی اس کو لے لیں. معاملہ ہے سمجھنے کا, ایسا نہیں کہ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کر کے میں آپ کے سامنے ختم کر دوں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو نواقض اسلام آپ کے سامنے بیان کرنے کا مطلب رہ کیا جائے گا. اسی لیے میں آپ کے سامنے بڑے اطمینان کے ساتھ مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ کہ اطاعت میں شرک, نیت کا شرک آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو آپ یہ سوچئے کہ آدمی اگر ووٹ دے رہا ہے تو نیت میں شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب جب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو ہمارا اس کو مرتد کہنا صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے نا. اب آدمی اپنی خیر منائے, یہ ایسا گناہ ہو گیا کہ جب تک وہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے والا نہیں. اب وہ گمان کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں, تہجد کی بھی نماز پڑھ رہا ہوں, میں 5 وقتہ نماز بھی پڑھ رہا ہوں, صدقات و خیرات بھی کر رہا ہوں, حسن سلوک بھی کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن اس کا ایک عمل یہ ہے سارے اعمال کو اس کے رائے گا اور برباد کر دے گا. شیطان نے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال تمہارے صحیح ہیں, یہ کر رہے تم اتنا کرتے رہو. مولوی نے اس راستے پر اس طرح سے کسی کو نہیں بتایا. اطاعت میں شرک, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے راہبوں اور اپنے علماء کی اطاعت کرنا شرک اطاعت کہلاتا ہے. شرک اطاعت کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا تھا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے, آپ نے سنا ہے, ریپیٹ کر دوں ایک مرتبہ اور, کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ جس چیز کو وہ حرام کرتے تھے تم اس کو حرام سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ کہا ہاں ایسا تو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنانا ہوا. اب آپ ان کو رب بنا رہے ہیں کس میں؟ اطاعت میں.
اب آپ نے اس سے پہلے کی شرک میں نے جو ذکر کیا نیت اور ارادے میں شرک، نیت اور ارادے کے شرک میں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ووٹ دینا شرک ہے۔ اب یہاں پر مولوی نے آپ کے سامنے احون البلیتین اخف الضررین، چھوٹی بلا کو لے لو، مولوی صاحب بیچارے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ چھوٹی بلا کو لے لو، بڑی بلا مودی، چھوٹی بلا دیدی، دیدی کو لے لو، بڑی بلا کو چھوڑ دو۔ میں وہاں پر اسٹیج سے کھڑے ہو کر، بھائی اسٹیج سے کھڑے ہو کر کے یہ بیانات کہ میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں کہ تم بڑی بلا کو مت لو، چھوٹی بلا کو لے لو، تم نے چھوٹی بلا کو لے لیا۔ اب مولوی صاحب نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ آپ اب حق پر قائم ہیں۔ آپ نے مولوی کی بات کو مانا نہیں مانا؟ مولوی کو آپ نے رب بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب جب آپ نے مولوی کو رب بنا لیا اطاعت میں، اللہ رب العالمین کا حکم کچھ اور، ابھی آگے اور واضح کروں گا میں۔ یہ ہمارے سامنے جمہوریت اسی لیے ہے کیونکہ مین ٹارگٹ یہ کہ یہاں کے علماء جمہوریت کو کفر سمجھتے ہی نہیں، اس کو طاغوت سمجھتے ہی نہیں کہ یہ طاغوت ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے لا کر کے احوان اور اخف بیان کرتے ہیں، جبکہ ان کا پوسٹ مارٹم ہم کر چکے۔ اب آپ کے سامنے یہ چیزیں نئے زاویے سے پیش کی جا رہی ہیں، آپ غور سے سنیں اور اپنے دماغ میں ان کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے رب نہیں بنایا تھا، رب نہیں بنایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حلال کرتے تھے اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا ٹھیک ہے۔ جو حرام کرتے تھے اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا ٹھیک ہے۔ مولوی اگر کہہ دے کہ تم ان کے پروگرام مت سننا، تم سنتے تھے؟ کیوں نہیں سنتے تھے؟ کیا تمہارے دماغ میں بھوس بھرا ہوا تھا کہ تم ان کی بات مان لیتے تھے اور ان کی بات کو نہیں سنتے تھے؟ کیوں نہیں سنتے تھے؟ ان کے پاس مت جانا تم کیوں نہیں جاتے تھے؟ کس کی اطاعت کی تم نے؟ مولوی کی اطاعت کی۔ اب آپ نے اطاعت میں مولوی کو شریک کیا یا نہیں کیا؟ وہ اس زمرے میں آئے گا کہ نہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ہم آپ کو جو روکتے ہیں علماء سو کو سننے سے، علماء سو کو سننے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ من اجابہم الیہ قذفوہ فیہا دعاۃ الی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، جو ان کی باتیں سنے گا وہ اس کو جہنم میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ عدی بن حاتم نے فما تأمرونی ان ادرکنی ذالک، کہ یہ لفظ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو میں پالوں تو مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو چھوڑ دینا۔ آپ نے چھوڑا کہ اپنایا؟ آپ نے چھوڑا کہ اپنایا؟ اپنا لیا نا۔ وہ صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، وہ توحید کے ساتھ میں توحید کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر رہے ہیں، شرک کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ نظام جمہوریت میں ووٹ ڈالنا ان کے نزدیک شرک نہیں ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک ایک چیز۔ علامہ قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ بدھی جیوی ہے کیا یہ؟ جی، ان کو اپنے اسلاف میں مانتے کہ نہیں مانتے؟ محمد بن عبد الوہاب کی صرف باتیں وہی لیں گے کیا کہ بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی کہ جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق انہوں نے ذکر کیا ان کو نہیں لیں گے کہ محمد بن عبد الوہاب اہل حدیث تھے تو ہم بھی اہل حدیث ہیں، رحمت اللہ علیہ بولیں گے ان کو، لیکن اب یہاں پر اگر وہ ذکر کر دیں ایسا تو ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ کو لے لو کچھ کو چھوڑ دو، کچھ کو لے لو کچھ کو چھوڑ دو؟ تو مطلب آپ نے ارائیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کی آیت نہیں سنی آپ نے؟ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جتنے اپنی خواہشات کو ہی الہ بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو، خواہشات اس کی جیسی بول رہی ویسا کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، مولانا مودودی نہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے پادریوں کو رب بنایا تھا ان سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ حرام و حلال میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان علماء کی اطاعت کرتے تھے، حرام اور حلال کے سلسلے میں، صحیح اور غلط کے سلسلے میں،
صحیح اور غلط کے سلسلے میں ان کو اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، جبکہ انہیں عبادت اور اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے، اپنے دل میں ڈر اللہ کا بٹھانا چاہیے، اپنے اعمال سے راضی اور خوش اللہ کو کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے اعمال سے خوش غیر اللہ کو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے حلال کردہ اشیاء میں، حلال کردہ اشیاء کو جو لوگ حرام کر دیتے تھے، ہاں تو وہ ان کی علماء کی باتوں کو وہ مان لیا کرتے تھے۔ تب یہ دیکھیے آپ کے یہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، ایک ایک چیز حوالے کے ساتھ میں۔ اب میں آپ کو یہ نہیں دوں گا کہ وہ مجموع الفتاوی جا کر کے دیکھو تو فلانی جلد دیکھو تو فلانا صفحہ دیکھو، یہ سب میرے کام نہیں ہے۔ تم جاؤ، تم کو تحقیق کرنا ہے نا، ہاں تو پوری مجموع الفتاوی پڑھو، پوری پڑھو، آدھی لائن چھوٹ جاتی ہے تو تم پکڑ لیتے ہو، پوری مجموع الفتاوی پڑھو، جتنی بھی جلدیں ہیں اس کی پوری جلدوں کو ان کو پڑھو۔ ابھی کتنی 24 جلدیں ابھی جو مختصر ان کو کر دیا گیا ہے، ورنہ 28-29 جلدیں اس کی پڑھو آپ، 20-22 جلدوں میں شاید اس کو ابھی لا کر کے شارٹ میں اس کو کر دیا گیا ہے، اتنی جلدوں کو پڑھو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ حق چاہتے ہو نا، ہاں تو مطالعہ کرو، پھر مطالعہ کرو، پھر یہاں پکی پکائی بریانی آپ کو مل رہی ہے، یہ کھانا آپ کو نہیں جم رہا ہے۔ ہاں ہم خود بریانی پکائیں گے، ہاں بریانی پکاؤ، جاؤ مسالہ لے کر آؤ، تم کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، مارکیٹ جاؤ، تم ہی خرید کے لاؤ، تم ہی پکاؤ، وہ تم ہی سارے کام اپنی ہاتھ سے انجام دو اور پھر بنا کر کھاؤ۔ یہاں ہمارے پاس میں علماء نے پکی پکائی کھیر دے دی ہے یا پکی پکائی بریانی دے دی ہے، ہم مزے لے کر کے اس کو کھا رہے ہیں 27 شب قدر میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کتنی اہم چیزیں جو آپ کے سامنے اس زاویے سے بیان کی جا رہی ہیں، اور اس زاویے سے اس سے پہلے آپ کے سامنے کبھی بیان نہیں کی گئی۔ لوگوں نے نہیں لایا، کیوں نہیں لایا؟ کیا یہ باتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ باتیں ابھی لکھ دی گئی، یا پھر علماء اکرام نے ان کو پہلے ہی لکھ دیا ہے؟ چوتھی قسم ابھی دیکھ رہے ہو آپ کہ نواقض اسلام میں پہلا ہی ناقص چل رہا ہے، اس میں جو شکیں نکلی ہیں آپ کے سمجھانے کے لیے، ورنہ مولوی نے بہت خوب کھیل کھیلا تھا، بہت خوب کھیل کھیلا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یعنی بتوں کے سامنے مت جھکو، اہل حدیث سے تو قبروں کے سامنے مت جاؤ۔ جی اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، آپ ایسا نہیں کر سکتے، درختوں کے سامنے آپ نہیں جھک سکتے، قبروں کے سامنے آپ نہیں جھک سکتے، منتیں نہیں مانگ سکتے آپ، پوری توحید اور پورا شرک آ کر یہاں پر ختم۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھو، تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھو، ہاں وہ قدم وہ آگے نہیں بڑھیں گے، کیوں کہ یہاں سے ہمارے مسلک پر، ہمارے دین پر یا ہمارے طریقے پر ضرب پڑے گی۔ اب تمہارے عقیدے پر ضرب پڑے، تمہارے اوپر ضرب پڑے تو ہم کو اس سے کیا لینا دینا؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ شریعت پر ضرب پڑے۔ جو شریعت کو نبھانے والا ہے وہ کسی مائیکل لال سے ڈرتا نہیں، کیوں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان اس کے سامنے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا۔ ہم اس ڈنکے کی چوٹ پر یا بے خطر لوگ بولتے ہیں کہ آپ اس نے بے خطر ہو کر کیوں بیان کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے دین کا ہم کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان موجود ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا۔ تم اللہ کے دین کا کام تو کرو۔ اب اللہ کیسے بچاتا ہے یہ اس کا کام ہے، جیسے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے بچا لیا، اور دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دوسری چیزوں سے بچا لیا، غیروں کو ان کے اوپر قابض ہونے سے بچا لیا، ویسے ہم کو بھی بچا لے گا۔ اور نہیں بچائے گا تو ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے آزمائش ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھلنا چاہتا ہو۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ تیسری قسم میں نے آپ کے سامنے جو بتائی کہ شرک اکبر کی جو 4 قسمیں تھیں، یہ تیسری قسم یہاں پر ذکر ہوئی۔ اب چوتھی قسم ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ محبت میں شرک۔ کس میں شرک؟ محبت میں شرک۔ مطلب پہلے ہے شرک میں آپ چلے ہو تو آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ ووٹ دینا شرک، ایسا عمل جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج۔ ابھی چوتھی شرک باقی، محبت میں شرک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور اپنے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جیسے
اللہ سے محبت کی جاتی ہے اور شریک بنا لیتے ہیں تو آپ جاؤ گے. آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ وہ بتوں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے جتنی اللہ سے جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی محبت ان سے کرتے ہیں. اولیاء اللہ کو، خواجہ کو، بابا کو یہ شریک بنا لیتے ہیں. جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں. اس وجہ سے شرک ہے. ہاں تو دیکھیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت کرنا کافی نہیں کہ عبادت، اطاعت و عبادت کے بغیر صرف محبت سے کامیابی مل جائے یا عذاب الہی سے چھٹکارا مل جائے. کیونکہ مشرکین، صلیب کے پجاری اور یہود وغیرہ بھی اللہ سے محبت کرتے تھے. اللہ سے محبت، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور اپنے دعوے میں سچے بھی ہو، محب رسول ہو، مطلب پکا دعویٰ ہے. گرچہ یہ الگ بات ہے کہ تمہارا سینہ چیر کے دیکھو تو پنجہ نکلے گا، اللہ کی محبت نہیں نکلے گی. اللہ کی محبت نہیں نکلے گی. اللہ کی محبت کے خاطر تم کسی کو قربان کرنا نہیں چاہتے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے کہ صرف تمہارے دعوے ہوں کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کر رہے ہیں. کافی نہیں ہے کہ اطاعت و عبادت کے بغیر صرف محبت سے کامیابی مل جائے. آپ کو عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ آپ اطاعت کس کی کرو گے؟ غیر اللہ کی. عبادت اللہ کی کرو گے لیکن اطاعت غیر اللہ کی کرو گے. یہی کر رہے ہیں نا یہ سب. تو یہ اللہ رب العالمین، یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ، صلیب کے پجاری اور یہودی وغیرہ یہ بھی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے تھے. ان کے بارے میں قرآن نے خود کہا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یہ کہا کرتے تھے، ان کے دعوے تھے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. اس میں ہر اس چیز سے محبت کرنا بھی داخل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اس میں ایک چیز اب ایکسٹرا آپ کے سامنے جو آ رہی ہے وہ یہ کہ اس میں ہر اس چیز سے محبت کرنا بھی داخل ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. اور یہی وہ محبت ہے کہ ایک انسان کو دین میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نکالتی ہے. یہی وجہ ہے. آپ کو وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہوگی کہ اے عمر، جب تک کہ میں اور اللہ تمہارے نزدیک تمہارے مال دولت، تمہاری آل اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تم مومن، تم ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب تک تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے اور پھر تم نماز پڑھ رہے ہو، پھر تم روزہ رکھ رہے ہو، پھر تم حج کر رہے ہو، پھر تم زکات دے رہے ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے میں یہ جو واضح کر رہا ہوں، اس کو بالکل اپنے دماغ کے ایک کونے میں بٹھا لیں. اور جب بھی کوئی ان کا عالم بھی اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں تو اس کے سامنے یہ دلائل پیش کریں. کیا بتائیے صاحب آپ؟ نہیں وہ کیا ایسا تھوڑی ہوتا ہے تم کیا بتاؤ گے؟ یہ بولنے سے کام نہیں چلے گا. یہ بتائیے آپ کے امام ابن قیم کی بات کو آپ کاٹ رہے ہو، امام ابن قیم کی بات کا آپ انکار کر رہے ہو، جبکہ انہوں نے قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر کے اور یہ استدلال کیا ہے کہ یہی وہ محبت ہے کہ ایک انسان کو دین اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نکالتی ہے. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہی لوگ ہیں جو اس سے محبت میں سب سے آگے اور سب سے زیادہ مضبوط ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیکولر ڈیموکریسی سے محبت ہے. جواب یس اور نو؟ بتائیے مولوی صاحب، بتائیے، کچھ بولیے، کچھ بتائیے. آپ بولنا پڑے گا آپ کو، آپ خاموش نہیں رہ سکتے کہ اللہ رب العالمین کو سیکولر ڈیموکریسی سے محبت ہے. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ایک شر پسند فرد نہ آ کر دے دیا جائے. اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اور مولوی صاحب آپ جا کر کے وہی کام کر رہے ہو، تو یہ آپ محبت میں شرک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کو جو چیز پسند وہ تمہیں پسند. میں نے ایک شعر آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب لمطیع، کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اطاعت کرتا. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اطاعت کرتا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. تو نے محبت تو اللہ سے کی لیکن اطاعت غیر اللہ کی کر دی. میرے بھائی، چھوٹے بڑے جو بھی
کہ तूने ऐसे शख्स को या ऐसी पार्टी को अपना दोस्त बना लिया जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। जिससे भी पूछो आप तो यह बोलेगा कि इस्लाम और सेकुलर डेमोक्रेसी दोनों ऐसे एक दूसरे के मुतजाद हैं। बड़े उलमा से पूछो, ये आप छोटे भैयों से पूछोगे, आप झोला छाप डॉक्टर बोलते थे, झोला छाप मौलवी से पूछोगे आप, 4 किताबें पढ़ करके जो आलिम बन गया, करार रजुल अरबा किताबन फसारा आलिमन, 4 किताबें क्या पढ़ी, ये समझने लगा कि मेरे पास में कुछ है, और फिर अलकाब तो बता देते हैं साहब कि अल्लामा तो काते बिदात तो हामिले किताब सुन्नत। कितने अलकाब, पता चला कि हामिले किताब सुन्नत नहीं, हामिले जमहूरियत, यह बोलना चाहिए उन्हें। हामिले किताब सुन्नत नहीं, हामिले जमहूरियत, हामिले बादशाहत जी, और काते इस्लाम, काते बिदत नहीं, काते इस्लाम। अब इन लोगों का हाल क्या होगा कि वो मोहब्बत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जैसी उनको करनी चाहिए थी, वमिन अन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। अब यहां से आपको यह समझ में आया कि इस आयत में जो डंडी मारी गई है वो डंडी ये मारी गई कि सिर्फ बुत के साथ, दरख्त के साथ, औलिया अल्लाह के साथ इसको खास कर दिया गया, जबकि दुनिया की हर चीज के साथ में ये खास है। ये एक फार्मूला है आपके पास में, और फार्मूला में अगर कोई गड़बड़ी कर दी जाए तो दवा बिगड़ जाती है, दवा बिगड़ जाती है। यहां तक कि ये होता है कि किसी कुछ फार्मूले में अगर थोड़े बहुत आप चेंजेस कर दो आप, तो दवा का नाम ही आदमी चेंज कर देता है कि वो दूसरे हैं। इसमें ये फार्मूला जो आपको चाहिए वो फार्मूले मिले हुए, 1-2 फार्मूला इसमें एक्स्ट्रा ऐड है, दवा का नाम ही बदल जाता है। लेकिन यहां पर मुसलमान का नाम नहीं बदलता, उसने पूरा फार्मूला ही बदल दिया, पूरा उसने फार्मूला ही बदल दिया। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जैसी मोहब्बत करनी चाहिए थी वैसी दूसरों से मोहब्बत की। अब इस सिलसिले में वो इतनी इंतहा को पहुंच गया कि आपको काफिर कहने लगा। काफिर नहीं कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि ये राफिजी, आपको क्या कह रहा है ये कि ये खवारिज। किस वजह से कि आप ये पोस्टमार्टम करते हुए बैठे हो, ये बता रहे हो आप। अब ये बताओ, आप सोचो कि ये शिर्क की जो 4 किस्में हैं, इन 4 किस्मों के मुतालिक आपने पहले कभी नहीं सुना था, आपके सामने ये बात आई। ऐसा नहीं था कि दलाइल आपने नहीं सुना, ऐसा नहीं था कि ये बातें आपने नहीं सुनी, लेकिन इस जाविये से आपने इनको नहीं सुनी थी। इस जाविये से ये चीजें पहली मर्तबा आपके पास में आई, आपने इनको सुना, समझा। अब इनको आप अपने दिल में बिठा करके रखें। इख्तिसार के साथ में मैंने इसको लिया है, इसमें और बहुत सी चीज़ें भी थी जिसको मुझे मजबूरन कट करना पड़ा, लेकिन ज़रूरी जो चीज़ें थी, इन ज़रूरी चीज़ों को जिक्र करते करते ये देखिए आपके 1:30 बजना चाहता है। अभी आपने नवाक़िज़ इस्लाम में सिर्फ एक को सुना है, बाकी